الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے تو میں آپ لوگوں کو 2-4 چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے آپ رمضان المبارک کے انعامات، رمضان المبارک کے اندر عبادات اور رمضان المبارک کے جو افعال ہیں ان کو بہترین انداز میں کر سکیں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ کس طریقے سے تیاری فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کے لیے۔ رمضان المبارک کے لیے میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تیاری 2 مہینے پہلے فرمایا کرتے تھے۔ رجب کے اندر بھی اور شعبان المبارک کے اندر بھی روزہ رکھنا شروع فرما دیا کرتے تھے۔ جیسے میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک خیر اور عافیت کے ساتھ عطا فرما، ہمیں نصیب فرما۔ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ پچھلے رمضان المبارک کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو اب اس رمضان المبارک کے اندر نہیں ہیں، تو ہمیں جب بھی رمضان المبارک کی آمد ہو تو اس وقت ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے، رمضان المبارک کی نعمتیں، برکتیں، عبادات، لطائف اور عجائبات کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے آپ نے جو دنیا کا کام ہے آپ نے اس کو ثانوی حیثیت کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرتے جانا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو کر سکیں۔ جیسے آپ رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا لیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور نماز کے اندر آپ سستی نہ کریں، نمازیں مکمل پڑھیں۔ آپ لوگ اپنے پاس پہلے سے کچھ نہ کچھ مال اکٹھا کریں جس کو آپ رمضان المبارک کے اندر خرچ کر سکیں، فقراء پر، غریبوں پر، مسکینوں پر آپ اس کو خرچ کر سکیں۔ اس طریقے سے آپ نے جو بھی چیزیں خرچ کرنی ہیں وہ آپ رمضان المبارک کے اندر کریں تاکہ آپ کو خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے۔ آپ اپنے گھر کے لیے ایک مخصوص قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ پہلے سے ہی ان کو سمجھ لیں کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے جب افطاری ہو اس وقت آپ نے کون سے ذکر و اذکار کرنے ہیں، جب آپ سحری کریں اس وقت آپ نے کون سے ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ اگر آپ پہلے درود شریف کی 1 تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے اندر 3 تسبیحات پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھیں۔ مطلب آپ اپنے کاموں کو زیادہ سے زیادہ نیکی والے کاموں کے اندر آپ ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ رمضان المبارک کی اچھی تیاری کر سکیں۔ اس طریقے سے آپ باقی جو بھی ایسے کام ہیں، جتنے بھی کام ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے کریں تاکہ آپ رمضان المبارک کے اندر روزہ بھی رکھ سکیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکیں، نمازیں بھی اچھی طریقے سے ادا کر سکیں اور رمضان المبارک کی عبادات کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ آخر کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ میسج بھیجتے ہیں کہ رمضان المبارک فلاں تاریخ، فلاں دن اور فلاں مہینے کو ہے، اور ساتھ میں یہ حدیث مبارکہ لکھ دیتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان المبارک کی پہلے خبر دی تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی، کہ جو رمضان المبارک کے آخری جمعے کے اندر اتنے رکعات پڑھے گا تو اس کی اگلی اور پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، سامعین، کہ یہ جو جتنے بھی احادیث مثال کے طور پہ اس طرح کی ہیں، جو میں نے 2 احادیث مبارکہ بیان کی ہیں، اس طریقے کی جو احادیث ہیں وہ من گھڑت ہوتی ہیں، ان کا کوئی سرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ان کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے۔ اور حدیث موضوع کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایسی بات جس شخص نے میرے طرف سے منسوب کر کے لوگوں کو سنائی حالانکہ میں نے اس کو بیان نہیں کیا تھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا ایسی جو باتیں ہیں تو ان کو ہم بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے ہم آگے شیئر نہ کیا کریں، لوگوں کو نہ بتایا کریں، اور یہ چیزیں سرے سے صحیح نہیں ہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رمضان المبارک کے اندر اچھے طریقے سے عبادات اور اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے انعامات اور لطائفات سے مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔